السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ بہت دن ہو گئے، عید کے جھمیلے تھے اور دوسری کچھ مصروفیات تھیں، اس میں بزی رہے ہم، اور یقیناً آپ کے پاس بھی مصروفیات بہت ہوں گی، اور اگر آپ سندھ میں ہیں تو کرونا کی وجہ سے کم ہوں گی مصروفیات تو، لیکن وہ گھروں میں قید ہوں گے۔ پورے ملک میں ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس ہے اس دفعہ کہ بھئی پھر کمی ہو رہی ہے کرونا میں، لیکن سندھ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں بڑھ رہے ہیں کیسز، اور اتنا کہاں کے ہلایا جا رہا ہے، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنا تو پہلی لہر میں اور دوسری لہر میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، ہم اصل میں رمضانوں کی وجہ سے ہم نے کچھ موضوعات کو اپنے چینج کر دیا تھا، تو اس میں ہم اس سے پہلے موضوع تھا ہمارا عشق اور محبت، اٹریکشن اور محبت۔ پہلے یہ تھا، پہلے تو میں کچھ سوالوں کے جواب دے دوں، جس میں جن لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ کیونکہ آپ محبت نہیں کرتی اس لیے آپ ایسا سوچتی ہیں۔ کچھ نے پوچھا ہے کہ اٹریکشن کہاں ہمیں یہ احساس ہو، کہاں ہم یہ جان پائیں کہ یہاں یہ اٹریکشن ہے اور یہ محبت ہے، تو ہم تمیز کیسے کر پائیں گے دونوں میں؟ اس کے لیے عرض کرتی ہوں میں کہ محبت وہ ہوتی ہے جس میں نہ چاہت ہو محبوب کی، نہ ملنے کی ہو، نہ اس کو دیکھتے، یعنی اس کے تصور میں ہر وقت اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اسے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ مجھ سے ملے کیوں نہیں، اسے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ تم نے یوں کیوں کہہ دیا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا، تم نے یہ کیوں سمجھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی عیب اس کو نظر نہیں آتا، وہ اصل میں وہ ایسا لگتا ہے جیسے محبت کرنے والا جو ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے، اس کو پھر یہ نہیں احساس ہوتا کہ اس نے چھوا یا نہیں چھوا۔ نو، یہ جو چھونے والا مسئلہ ہے نا، یہ جو فزیکل لاو کا وہ ہے نا، وہ اٹریکشن ہے، وہ میرے خیال میں محبت میں نہیں آتا۔ باقی محبت پتہ نہیں، یہ محبت آپ جو کہتے ہیں کہ یہ بہت مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے۔ میرے ذہن میں پتہ کیا آتا ہے، وہ جو مائیں ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مائیں اتنا پیار کرتی ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا، بے لوث خلوص جو محبت ہوتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ لیکن کیا کروں، میں تو ان ممتاؤں کو بھی دیکھتی ہوں کہ جو بچے پھینک دیتے ہیں، جن کے بچے چھاڑیوں میں سے اور نالوں میں سے ملتے ہیں، اس ممتا کو کیا کہوں، اس محبت کو کیا کہوں؟ وہ محبت کیسی ہوتی ہے جب وہ آشنا کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ باپ کی شفقت کیسی ہوتی ہے کہ باپ اپنے بچوں کو ندی میں اچھالاتا ہے۔ وہ ماں کی محبت کسے کہتے ہیں، کیسی ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں کو جلا کے مار دیتے ہیں۔ جب میں یہ والی محبتیں جمع کرتی ہوں تو میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ آپ یقین کریں، مجھے صرف اور صرف یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں شاید انسانیت ہونا ضروری ہے، محبت نہیں، ہمارے اندر انسانیت ہونا ضروری ہے۔ اگر انسانیت ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم محبت کی پہچان بھی نہیں کر پائیں گے۔ عشق تو بہت اونچی چیز ہے، وہ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ عشق میں تو آدمی درجات
بدلتا چلا جاتا ہے، بدلتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے، وہ محبت کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. وہ رسول خدا کی محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ کائنات سے بڑھ کر کائنات بنانے والے کی محبت ہے. یعنی وہ عشق عجیب و غریب ہوتا ہے کہ میں شاید اسے ڈیفائن نہ کر پاؤں. میں محسوس کرتی ہوں، لیکن مجھے احساس ہے کہ وہ محبت کیسی ہوتی ہے اور وہ محبت، وہ عشق کیسا ہوتا ہے. لیکن شاید میں بتا نہیں پا رہی. جب بھی میں بتا پاؤں گی، جب بھی مجھے مناسب جملے اور مناسب لفظ مل جائے گا، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. اور آپ سے بڑی گزارش کروں گی کہ خدا کے واسطے اپنے اندر پہلے انسانیت پیدا کیجیے گا. محبتوں کے بڑی خوفناک مناظر ہیں، بڑے خوفناک مناظر ہیں. جس رشتے کو کہیں گی اس کی محبت میں سامنے لا کے رکھوں. جس رشتے کو کہیں گی قتل کر دیتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. حیرت. ہاں، آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، شاید 2-4 مہینے ہوئے ہوں گے. اس کی بات ہے کہ یہ ایک لڑکے ایک لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور مار دیا تھا. لڑکے نے مطلب لڑکی کو مارا، اس کے بعد خودکشی کر لی. بمشکل ان کی عمریں 15-16 سال 17 سال ہوں گی. یہ محبت، یہ محبت. اور معلوم نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ لوگ، شاید نہیں یقیناً یہ لوگ اوپر جا کے ملے ہوں. میں بلیو کرتی ہوں کہ ایک اور زندگی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ایک اور زندگی ہے کم از کم. کیونکہ میرا رونا بہت یہ ہے کہ ایک ہی زندگی ہے ہمارے پاس اور ہمیں نہیں ملی. اس کے علاوہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی بک شیئر کر رہی ہوں. بک ہے چاند کے قیدی. چاند کے قیدی میری اس بار لکھی ہوئی ناول ہے جو میں نے سچی کہانیاں میں لکھی. کہ دیکھیں کتنی زمین اور کتنی جو ناول بہت اچھی ہے. یہ مجھے لوگوں نے بہت کہا، بھائی شکیل نے کہا، بھائی شکیل عادل زادہ نے تعریف کی. اور یہ 1200 روپے کی ہے. اور پبلیشر جو ہیں ان کے علیمیہ پبلیکیشنز والے ہیں لاہور کے، اور علیمیہ پبلیکیشنز لاہور میں ہوتے ہیں، لاہور اردو بازار میں. تو میں نے اپنی فیس بک پر بھی اس کا دیا ہے اس کے بارے میں، اور ان کی غفار صاحب کی ساری ایڈریس اور فون نمبر سب دیا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے مانگی، بلکہ مجھ سے چرا کے لے گئے. کتنی میں منگا چکی ہوں ان سے، میرے پاس کوئی ایک نہیں رہتی اور چوری ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اب میں بالکل چرانے نہیں دوں گی، یہ محفوظ کر کے رکھوں گی. اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے یہ ناول لے سکتے ہیں. انہوں نے میرے 2 ناول کا 4تھا ایڈیشن نکالا ہے، ایک کال بیل اور ایک چاند کے قیدی. جن لوگوں نے پڑھ لیے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے اور خالی سنا ہے وہ بھی جانتے ہیں. چاند کے قیدی، کال بیل کا قصہ میں آپ کو بتا دوں. 1 منٹ. کال بیل کا قصہ یہ تھا، آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی بہت حیران تھی. ہوا یہ کہ میں نے شاید یہ 98 کی بات ہے. اچھا چلیں، میں یہ قصہ جو ہے نا یہ میں آپ کو اگلے اس میں سناؤں گی، اس لیے کہ ہماری ٹائم بہت بڑھ جائے گا ورنہ
اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کرونا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی پینک پھیلائی جا رہی ہے، لیکن بہرحال احتیاط کرنا لازم ہے آپ لوگوں پر. اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے. میں آج بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقاتیں رہیں گی، آپ سے باتیں رہیں گی. خدا حافظ.